السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور دو طوائفوں کا جو ہر روز ایک کتے کو چمڑے کے چابک سے بری طرح زخمی کرتی اور شدید تشدد کرنے کے بعد خود گرم پانی سے اس کتے کے زخم کو دھوتی، مرہم لگاتی اور پٹی باندھ کر اس کو دودھ پلا کر دوبارہ باندھ دیتی تھی۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور سلطنت کے دوران کہرہ کے اندر ایک خاص بازار بنایا تھا، جس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی چیزیں میسر تھیں، اور وہ بھی سستے داموں میں۔ اور اگر چیزیں منڈیوں میں تاجروں کو مہنگی ملتی تو وہ اشیاء لے کر اس بازار کے اندر سستے داموں میں بیچتے، اور تاجروں کو آنے والا نقصان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود سرکاری خزانے سے ادا کرتے، تاکہ غریبوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے اور نایاب چیزیں بھی اس بازار کے اندر مل جاتی، اور اس وجہ سے وہ بازار ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا۔ لوگوں کی سہولیات کے لیے اس بازار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کا سب سے ماہر اور عقل مند حکیم اس بازار کے اندر بٹھا دیا تھا، تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو علاج کرانے کے لیے دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے۔ اسی بازار کے اندر ایک نوجوان موجود تھا جو کہ اپنے سر پر ہر وقت ایک لکڑی کا بنا ہوا ٹوکرا اٹھائے رکھتا، اور اس بازار کے اندر کوئی بھی عورت یا مرد خریداری کرنے کے لیے آتے تو سامان اٹھانے کے لیے وہ نوجوان موجود ہوتا۔ اس نوجوان کا نام قاسم تھا۔ ایک دن وہ نوجوان ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس دن اس کی کوئی دہاڑی نہیں لگی، کیونکہ اس دن کسی بھی تاجر نے اس کو سامان اٹھانے کے لیے نہیں بولا۔ وہ اسی پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک نقاب پوش عورت اس کے پاس آئی اور اس کو ساتھ لیا اور دکاندار کے پاس گئی۔ وہ چیزیں خریدتی گئی اور اس کے ٹوکرے میں ڈالتی گئی، اور وہ نوجوان بھی اس نقاب پوش عورت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بہت ساری خریداری کرنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہ سامان فلاں گھر تک پہنچا دو۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں پیدل چلتے جا رہے تھے۔ پہلے تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد کچے گھر آئے، اور اس کے بعد ایک اعلیٰ شان گھر آیا۔ وہ نقاب پوش عورت اس کو اس عالی شان گھر کے اندر لے کر گئی، تو جیسے وہ نوجوان اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک اعلی شان کرسی پر ایک نوجوان حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نقاب پوش عورت نے بھی حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی اپنا نقاب اتار دیا۔ وہ نوجوان بھی بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ نقاب پوش عورت اتنی خوبصورت تھی کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی میں اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون نہیں دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھی خاتون نے اس نوجوان یعنی کہ قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا یہ سامان یہیں رکھ دو، اور پھر اسی خاتون نے ایک ملازمہ کو بلایا۔ وہ ملازمہ آئی اور اس نوجوان کے ٹوکرے سے سامان اٹھا کر لے گئی۔ بازار سے سامان لے کر اس کے گھر تک پہنچانے کی مزدوری آدھا دینار بھی نہیں بنتی تھی، لیکن اس خاتون نے 2 دینار دیے۔ اتنی زیادہ مزدوری پا کر قاسم بہت خوش ہو گیا کہ میں تو ناشکری کر رہا تھا کہ میری آج دہاڑی نہیں لگی، لیکن ایک ہی گاہک سے میری دگنی دہاڑی بن گئی۔ وہ اسی خیال میں پیچھے پلٹنے لگا تو اس نے کچھ محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس اعلیٰ شان گھر کے اندر، جس کے اندر وہ کھڑا تھا، ساری عورتیں ہی عورتیں تھیں، کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ عجیب گھر ہے جس کے اندر ساری عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں دکھائی دے رہا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا اے نوجوان، تمہیں اچھی خاصی مزدوری مل گئی، تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا پوچھو۔ تو اس نے کہا یہ تمہارے گھر کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں کیوں ہیں؟ تمہارے گھر کے اندر کوئی مرد کیوں نہیں؟ تو یہ سن کر اس خاتون نے کہا
اس سوال کا جواب تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ تو اس عورت نے اس سے کہا کہ تمہیں آج کی رات یہاں ٹھہرنا ہوگا، لیکن ہماری شرط ہے کہ تم جو کچھ بھی دیکھو گے ہم سے سوال نہیں کرو گے۔ اس نوجوان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج کی رات یہاں ٹھہر جاتا ہوں، راز بھی حاصل کر لوں گا اور ایک دن آسانی سے گزر جائے گا۔ وہ نوجوان زمین پر بچھی ایک خوبصورت چٹائی پر جا کر بیٹھ گیا اور گھر کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا اعلیٰ شان گھر کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو اس سے محسوس ہوا کہ وہ جس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس گھر کے اندر 3 بہنیں تھیں اور تینوں بہنیں طوائف تھیں، اور وہ رات کے وقت اسی حویلی کے اندر ناچتی تھی اور دف بجاتی تھی۔ قاسم یہ سارا منظر بیٹھا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ طوائف ہیں تو پھر کوئی مرد یہاں کیوں نہیں، لیکن وعدے کے مطابق وہ کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ تو جیسے آدھی رات کا وقت ہوا تو ان میں سے ایک طوائف نے کہا کہ اس نوجوان کو آپ گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ اس نوجوان کو کہنے کے لیے اس کے پاس آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شکل سے مسافر لگ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم قلندر ہیں اور ہم مسافر ہیں، ہمیں آج کی رات یہاں قیام کرنے کی اجازت دی جائے۔ خاتون نے کہا تمہیں یہاں رہنے کے لیے اجازت دی جائے گی، لیکن یہ بات تمہیں جاننی چاہیے کہ اس گھر کے اندر صرف عورتیں رہتی ہیں، اور اس گھر کے اندر جو بھی ہوگا تم دونوں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے۔ وہ دونوں نوجوان بڑے حیران ہوئے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا اندر چلے جائیں۔ دونوں اندر پہنچے اور وہ دونوں نوجوان اور وہ قاسم بھی وہاں بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں بڑی بہن نے ملازمہ سے کہا کہ وہ کتا جو کہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس کو کھول کر لاؤ۔ وہ خاتون اس کو کھول کر لائی تو اس نے ایک چمڑے کا چابک نکالا اور اس کتے کو پیٹنا شروع کر دیا، اور اس کتے کو اتنا پیٹا کہ کتا لہو لہان ہو گیا، اور وہ خود خاتون بھی تھک کے مارے سانس پھلائے بیٹھ گئی۔ جب وہ بڑی بہن کتے کو بری طرح مار رہی تھی تو ان 2 قلندروں میں سے ایک اٹھنے لگا کہ جا کر اس کو روکا جائے، تو اتنے میں ساتھ والے بیٹھے نوجوان نے یعنی قاسم نے کہا حضور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم ان کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے سوال کریں گے۔ یہ سن کر اس قلندر نے کہا کہ کیا تم بھی ہماری طرح یہاں مسافر ہو؟ ہم نے تو سمجھا کہ تم اس گھر کے اندر رہتے ہو۔ تو یہ سن کر اس نے اپنا ماجرا بتایا کہ میں کس طرح یہاں آیا ہوں، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے کیا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تینوں بڑے حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس خاتون نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ گرم پانی لاؤ۔ وہ گرم پانی لائے تو اس نے کتے کو نہلایا، اس کے زخم صاف کیے، زخم صاف کرنے کے بعد زخموں پر مرہم لگائی، پٹی باندھی، اور پٹی باندھنے کے بعد اس کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد اس ملازمہ کو کہا کہ جا کر اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر باندھ دو۔ یہ سن کر وہ دونوں نوجوان جو اپنے آپ کو قلندر بتا رہے تھے اور وہ نوجوان جو کہ مزدور تھا جس کا نام قاسم تھا، وہ بڑے حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ عورت جس نے پہلے کتے کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور پھر اس کے زخم دھوئے اور مرہم پٹی کر کے دودھ پلا کر دوبارہ اسی جگہ باندھ دیا، وہ یہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن ان دونوں قلندروں سے رہا نہ گیا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے آپ نے کتے کو اتنا مارا، پھر خود ہی زخم صاف کیے، پھر اس کو مرہم پٹی کر کے دودھ پلایا۔ اتنے میں وہ خاتون بولی
کہ تم نے اپنے وعدے کو توڑا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو؟ یہ بات ہم بھی جانتی ہیں کہ تم دونوں مسافر نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ دونوں قلندر حیران ہو گئے کہ ان دونوں کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کوئی مسافر نہیں۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ اس کے بعد ماجرے کے بارے میں بتا کر تمہیں اسی وقت گھر سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں نوجوان کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک بولا، میں کوئی اور نہیں بلکہ حاکم وقت یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، اور یہ ساتھ میں میرا خاص وزیر ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں طوائفیں بہت پریشان ہو گئیں کہ ہم نے جن کو مسافر سمجھا وہ حاکم وقت تھا۔ تو پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم اب بتاؤ کہ آخر تم نے اس کتے کو اتنا کیوں مارا، اور پھر اس کو مرہم پٹی کر کے تم نے اس کو دودھ پلا کر کیوں بٹھا دیا؟ یہ سن کر اس خاتون نے کہا، سلطان معظم، اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری داستان سننے کے بعد مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے وعدہ کیا کہ تم بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو بڑی بہن بولی، سلطان معظم، ہم تینوں بہنیں ہیں، اور حضور مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، اور اس گاؤں کا نام سانبھر گاؤں تھا، اور ہم تینوں بہنیں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ سانبھر گاؤں کے اندر خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہماری ماں ہم کو بچپن ہی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن ہمارے بوڑھے باپ نے کبھی ہمیں اپنی ماں کے پیار کی کمی نہیں ہونے دی۔ اور ایک رات ہم تینوں بہنیں جھونپڑی کے اندر سو رہی تھی۔ ہمارا بوڑھا باپ جو کہ سارا دن مزدوری کرتا اور رات کو تھکا ہارا آرام کر رہا تھا، ایک رات میں جھونپڑی کے اندر سو رہی تھی کہ باہر مجھے ایک کتے کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی کتے کو چوٹ لگی ہے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور اتنا تیزی سے چلا رہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں اٹھ کر فوراً باہر گئی اور جا کر دیکھا تاکہ اس کتے کی مدد کر سکوں۔ لیکن سلطان معظم، جب میں باہر گئی تو دیکھا کہ وہ کتا ویسے ہی آرام سے بیٹھا شرارت کی وجہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ لیکن حضور، جب میں وہاں سے واپس پلٹنے لگی تو دیکھا کہ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور اس نوجوان نے مجھے پکڑا اور جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ حضور، میں نوجوان تھی، اس آدمی کا حرام نطفہ میرے اندر چلا گیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد اس اوباش نوجوان کی چٹھی آئی۔ اس نے چٹھی میں لکھا کہ تم اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ ایک رات مجھے سلا دو، ورنہ میں سارے گاؤں کے اندر بتا دوں گا کہ ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو چکی ہے، اور تم جانتی ہو کہ تیرا بوڑھا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے تلملا رہے تھے، اور وہ نوجوان لڑکی اپنی داستان سنا رہی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ سلطان معظم، کہ جب میں نے اپنی بہنوں کو اس بارے میں وہ بتایا تو وہ بڑی پریشان ہو گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی عزت کی خاطر ہم اپنی جان دے سکتی ہیں، لیکن تیری عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ لیکن حضور، مجھے اس دن سے اس کتے پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس رات وہ کتا یہ شرارت نہ کرتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس نوجوان کی یہ غلط شرطیں مان لیں اور اپنی دونوں کنواری بہنیں اس کے حوالے کر دیں۔ حضور، میں نے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور گناہ کر ڈالا، لیکن حضور، مجھ لاچار اور مجبور لڑکی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چند دن گزرے کہ ہم تینوں بہنیں گلی سے گزر رہی تھیں، تو اتنے میں وہ دونوں نوجوان ہمارے پاس سے گزرا تو گاؤں کے اوباش نوجوان کہنے لگے کہ اس نوجوان کی قسمت دیکھیں کہ 3 نوجوان حسین و جمیل لڑکیوں کے ساتھ ایک نوجوان باری باری سو چکا ہے، ہمیں اس کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نوجوان نے ہم تینوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارے ساتھ
ہونے والی زیادتی کے بارے میں پورے گاؤں کے اندر یہ بات پھیلا دی۔ جب اس بات کی خبر میرے بوڑھے باپ کو لگی تو وہ اسی وقت صدمے سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اور گاؤں والوں نے ہمیں بغیر ہم پر بھروسہ کیے ہمیں دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیا۔ جب ہم تینوں اس گاؤں سے روانہ ہونے لگی تو میری نظر اسی کتے پر پڑی۔ میں نے ایک زنجیر اٹھایا اور اس کتے کے گلے میں ڈالا اور اس کو پکڑ کر لائی۔ جب ہم شہر میں پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس طوائف کا کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی، ہم اکیلے تھیں۔ بس حضور اور مجبوری میں یہ سب کام ہمیں کرنا پڑا، اور حضور اس سب کے پیچھے صرف یہی نامراد کتا تھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا تختہ پلٹ کر رہ گیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں ہر روز اس کتے کو اسی طرح مارتی ہوں، اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیتی ہوں اور پھر اس کے زخموں کا علاج کرتی ہوں تاکہ یہ مر نہ جائے اور میرے انتقام کی آگ ختم نہ ہو جائے اور میں اپنا انتقام نہ لے سکوں۔ اور میں نے ٹھان لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی اس کتے کو اسی طرح سزا دیتی رہوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے خاتون، بے شک تیرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن یہ بات تمہیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہونا تیری قسمت میں لکھا تھا، بس یہ کتے کا صرف بہانہ تھا، لہذا وہ تو ایک بے زبان جانور ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ مصیبت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو آزاد کر دیا، اور اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں عدالت لگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس اوباش نوجوان کو سپاہی گھسیٹ کر لائے جس نے ان تینوں بہنوں کی عزت کو داغدار کیا، اور پھر اس نوجوان نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گاؤں والوں کو جنہوں نے بغیر سچائی جانے 1 مہینے کے لیے محاصرے کے اندر رکھ دیا، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ 1 مہینے تک گاؤں کا کوئی بھی آدمی باہر نہیں جا سکے گا، ان کو کھانے پینے کا سامان گھر کے اندر دیا جائے گا، اور 1 مہینے تک یہ گھر کے اندر قید رہیں گے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس اوباش نوجوان کو سارے گاؤں والوں کے سامنے سنسار کروا دیا، اور تینوں بہنوں کو انصاف مل گیا، اور اسی طرح یہ راز واضح ہو گیا کہ آخر وہ تینوں بہنیں کون تھیں، اور وہ ہر روز کتے کو مار کر اس کے زخموں کا علاج کیوں کرتی تھی۔ اور جب یہ راز اس نوجوان قاسم کے سامنے کھلا جو اس راز کی وجہ سے اس گھر کے اندر رک گیا تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے عرض کی کہ حضور، میں سب سے بڑی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ ساری زندگی اس گناہ کا ازالہ کرتی رہیں، اور میں اس کو نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہن کا نکاح اس نوجوان قاسم کے ساتھ کروا دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان مزدور قاسم کی مالی مدد کی، اور وہ اسی بازار کے اندر تجارت کرنے لگا۔ یہ جگہ وہ چاند سکوں کی دہاڑی کرتا تھا، اور جب گاؤں والوں نے اس نوجوان قاسم کو جو لڑکیوں کا بالکل انجان تھا اس کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے دیکھا تو اس گاؤں کے اندر اور 2 نوجوان نکل آئے جنہوں نے کہا، ہم بھی ان دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس بدنامی کی وجہ سے ساری زندگی کنواری نہ رہ جائیں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نوجوانوں کا نکاح ان دونوں بہنوں سے کر دیا، اور اسی طرح ان تینوں بہنوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک تاجر حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، حضور، میں حلب شہر کے اندر رہتا ہوں اور میرا ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر گھر ہے۔ حضور، میں حلب کے بازار کے اندر
چیزیں خریدتا ہوں اور ان کو دمشق شہر کے آخر بازار میں بیچتا ہوں، اور اس وجہ سے میں اچھا خاصا منافع کما لیتا ہوں۔ لیکن حضور آپ جانتے ہیں کہ دمشق اور حلب کے درمیان کئی دنوں کا فاصلہ ہے، اور کئی دنوں کے فاصلے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور جب حضور ہم حلب شہر کے اندر پہنچتے ہیں تو اپنا سامان بیچنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم فوراً اپنا سفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہم چند دن آرام کرتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور ہمیں دمشق کے اندر رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل چور اور ڈاکو اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ خیموں کے اندر ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چور بڑی آسانی سے آتا اور خیمے کو پھاڑ کر ہمارا سب کچھ لوٹ کر چلا جاتا، لہٰذا ایک تاجر کا ایک خیمے کے اندر رہنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے سلطان معظم دمشق کے بازار کے ساتھ میں ایک بوڑھا بزرگ رہتا ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، جو آنے والے تاجروں کو چند دنوں کے لیے معاوضے پر رہنے کے لیے دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ چند سکے لیتا ہے، اور خود بوڑھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اور حضور وہ بوڑھا بزرگ خستہ حال عمر ہے، اور اس کا ذریعہ آمدن بھی وہی ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کو وہ معاوضے پر دے کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا ہے۔ اور حضور بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس 2 چھوٹے سے یتیم بچے ہیں جو اس کے اپنے نہیں، وہ اس کے دوست کے تھے، لیکن وہ ان کی کفالت خود کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے کئی مرتبہ ان 2 بچوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ ہم دمشق سے بہت زیادہ مقدار میں اناج لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر بیچتے ہیں، اور اس وجہ سے اب دمشق کے بازار کے اندر تاجروں کا بہت زیادہ ہجوم ہے، جس کی وجہ سے اس بوڑھے کے پاس بہت سے تاجر آتے ہیں۔ تو حضور پہلے میں جب بھی آتا تھا اس بوڑھے بزرگ کو دوسرے تاجروں کی نسبت چند سکے زیادہ مقدار میں دے کر وہ مکان رہنے کے لیے لے لیتا تھا۔ حضور وہ گھر چھوٹی سی حویلی اور 2 کمروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر انسان محفوظ ہوتا ہے، اس لیے میں اس سے وہ مکان چند دنوں کے لیے معاوضے پر لیتا ہوں، اور جب جانے لگتا ہے تو اس کا اپنا معاوضہ دے کر گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر کے چلا جاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس تاجر کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر اس تاجر نے کہا، حضور اس مرتبہ جب میں دمشق کے اندر پہنچا تو میرے پاس بہت زیادہ سامان تھا، میں نے اس سامان کو اچھے داموں میں بیچا، اپنی رقم حاصل کی اور اس بوڑھے بزرگ کی حویلی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ لیکن حضور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ مکان پہلے ہی وہ کسی اور کو معاوضے پر دے چکا ہے۔ میں نے بوڑھے بزرگ کو کہا کہ یا تو مجھے آپ یہ مکان اس تاجر سے لے کر دیں، کیونکہ میرے پاس اس وقت مال بہت زیادہ ہے، اور اگر میں کہیں بھی گیا تو شام کا وقت ہو رہا ہے اور وہ رقم کوئی بھی ڈاکو مجھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، یا پھر مجھے ساتھ والا کمرہ جو اسی حویلی کے اندر ہے آپ مجھے اس کی چابیاں دے دیں، میں اس کے اندر اپنا گزارا کر لوں گا۔ حضور اس حویلی کے اندر 2 کمرے ہیں، لیکن وہ بوڑھا بزرگ صرف ایک ہی کمرے کی چابیاں آنے والے کرایہ دار کو دیتا ہے، اور دوسرے کمرے کی چابیاں آج تک اس نے کسی کو نہیں دی، اور آج تک اتنی ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ لیکن حضور میں نے اس کو دگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کمرے کی چابیاں تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضور وہ کمرہ باہر سے تو بالکل خستہ حال لگ رہا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ میں جو تمہیں پیشکش دے رہا ہوں وہ تمہارے لیے کافی منافع بخش ہے، لہذا تم مجھے وہ کمرہ چند دنوں کے لیے دے دو۔ لیکن حضور اس نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن اس کمرے کی چابیاں نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خود ایک جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہوں، لیکن میں نے بھی آج تک اس کمرے کو استعمال نہیں کیا، نہ ہی آج تک اس کمرے کو کھولا۔ حضور میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر
اس کمرے کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے تاجر، میں تیری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو اس نے قسم کھا لی کہ حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ کسی بھی قیمت پر وہ کمرہ تاجروں کو کرائے پر نہیں دیتا، حالانکہ وہ کمرہ دوسرے کمرے کی نسبت زیادہ خستہ حال ہے، لیکن چاہے آپ اس کو جتنی بھی پیشکش کر دیں لیکن پھر بھی وہ کسی کو نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ میں ابھی اور اسی وقت اس بوڑھے بزرگ کو بلوا کر کہتا ہوں اور اس سے اس راز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر اس کمرے کے اندر اس نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر ساتھ میں کھڑے علی بن سفیان نے کہا، حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم اس تاجر کو بھی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، اور اس کمرے کے اندر اس بوڑھے بزرگ نے کیا چھپایا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ سلطان نے کہا، کون سی ترکیب؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ ایک عام تاجر بن کر اس بوڑھے بزرگ کے پاس جائیں اور اس سے بھاری رقم کی پیشکش کریں اور اس سے کہیں کہ یہ کمرہ مجھے کرائے پر دے دیں، میں چند دنوں کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم دے دوں گا۔ اگر وہ مان گیا تو اس کمرے کے اندر کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ نہ مانا تو پھر ہم کسی اور طریقے سے اس راز سے پردہ اٹھا لیں گے۔ یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت ایک تاجر کا بھیس بدلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بوڑھے بزرگ کے پاس گیا۔ اس تاجر کے مطابق اس ایک کمرے کے اندر ایک اور تاجر رہ رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور وہ بوڑھا بزرگ ساتھ میں بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر رہ رہا تھا، جو کہ اس حویلی سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر یہ بوڑھا انسان کس قسم کا ہے کہ خود ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے، ایک مکان کرائے پر دے رکھا ہے لیکن ایک مکان کو تالا کیوں لگا رکھا ہوا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا چیز چھپائی ہوئی ہے؟ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا، بابا جی میں حلب سے آیا ہوں اور کئی دنوں کی تھکاوٹ کا شکار ہوں، آپ مجھ سے منہ مانگی رقم لے لیں لیکن یہ کمرہ مجھے 2 دن کے لیے ایک کمرہ دے دیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اے مسافر میں یہ مکان کرائے پر نہیں دے سکتا، میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے جو میں نے پہلے ہی اچھے خاصے معاوضے پر دے رکھا ہے۔ تو سلطان نے کہا، حضور میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے سامنے یہ مکان جس کو تالا لگا ہوا ہے آپ یہ مجھ کو دے دیں۔ تو اس نے کہا، یہ مکان میں کسی معاوضے پر نہیں دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور آپ جو چاہیں وہ رقم لے لیں۔ اس نے کہا، آپ جو بھی چاہیں دے دیں، میں پھر بھی نہیں دوں گا۔ سلطان نے کہا کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، حضور یہ میری ذاتی بات ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے اور بتا دیں۔ اس نے کہا، آپ میرے بیٹے ہیں لیکن میں یہ راز نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر اس بوڑھے بزرگ سے اس راز کے بارے میں کیسے اگلوایا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا اصلی چہرہ دکھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ٹھیک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر سے پگڑی اتاری جو تاجروں والی پہنی تھی۔ وہ بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں کوئی مسافر نہیں بلکہ حاکم وقت ہوں، اور مجھے تمہارے پاس فلاں تاجر نے بھیجا ہے جس کو آپ باقاعدہ مکان معاوضے پر دیتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے اس مکان معاوضے پر نہیں دیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک مکان ہے جس کو آپ ہمیشہ تالا لگا کر رکھتے ہیں اور اس کو معاوضے پر بھی نہیں دیتے۔ بتائیے آخر اس مکان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور یہ ایک راز ہے اور اس راز ہی راز رہنے دیجیے۔ تو سلطان نے کہا، نہیں بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے جب دروازے کا تالا کھولا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ایک خالی کمرہ تھا اور خستہ حال تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، بابا جی جب یہ کمرہ خالی تھا
اس کے اندر کوئی قیمتی سامان بھی نہیں پڑا ہوا، تو پھر آپ نے یہ مکان مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا حضور بظاہر تو مکان خالی ہے، لیکن پھر اس بوڑھے بزرگ نے ایک کدالا لیا اور فرش کو کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر کھودنے کے بعد نیچے سے ایک لکڑی کا دروازہ نظر آیا۔ جیسے اس بوڑھے بزرگ نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ نیچے تہہ خانے کی اترا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس تہہ خانے کے اندر داخل ہوئے۔ بوڑھے بزرگ نے دیا جلایا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس تہہ خانے کے اندر بہت سارے صندوق سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ قیمتی سامان بھی اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اتنے دولت مند ہیں لیکن آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ نے اپنا اصلی چہرہ لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں کوئی امیر نہیں ہوں، یہ تو بلکہ امانت ہے۔ سلطان نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو اس نے کہا حضور یہ جو 2 یتیم بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ایک تاجر دوست کے تھے۔ اس تاجر کو ایک موذی بیماری لاحق ہو گئی اور اس بیماری نے اس تاجر کو چند دن ہی رہنے کا موقع دیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ میری جتنی بھی دولت ہے یہ تجھے امانت ہے، اور میرے 2 بچے ہیں یہ بھی تمہیں امانت ہیں۔ میرے بچوں کی کفالت میں جتنے بھی سکے خرچ ہو وہ تم نکال لینا اور باقی کی دولت کو کہیں محفوظ جگہ پر چھپا لینا، اور جب یہ میرے دونوں بچے جوان ہو جائیں تو یہ دولت ان کے حوالے کر دینا۔ اور حضور یہ میرے دونوں بچے جوان ہو جائیں تو ان کی دولت حوالے کر دینا، اور حضور میں جانتا تھا کہ میں جہاں بھی یہ رقم رکھوں گا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ڈاکو کو اس کا سراغ ضرور مل جائے گا۔ حضور اس لیے میں نے یہ ساری دولت اس کمرے کے نیچے خستہ حال تہہ خانہ بنا کر اس کے اندر چھپا دی تاکہ خستہ حال کمرے کو دیکھ کر کسی کا بھی دھیان نہیں جائے گا، اور میں نے اپنی دولت کی امانت کو یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور حضور یقین کریں کہ آج تک میں نے اس دولت سے ایک سکہ بھی نہیں اٹھایا، بلکہ خود اپنی محنت کی کمائی اور اس گھر سے حاصل ہونے والے معاوضے سے ہی ان 2 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں اور اپنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے اور کہا بابا جی میں نے تو آپ کو غلط سمجھا کہ شاید آپ کے پاس کوئی ایسی غلط چیز ہے جس کو آپ نے اس کمرے کے اندر چھپایا ہوا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے پیچھے پردہ کیا ہے، راستہ۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اچھا خاصا انعام دے کر اس تہہ خانے کو بند کر دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اچھا خاصا انعام دے کر اس تہہ خانے کو بند کیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلے گئے۔ اور کہتے کہ ان 2 بچوں کے جوان ہونے تک کسی کے سامنے یہ راز نہیں آیا کہ اس کے کمرے کے اندر کیا تھا، اور وقت آنے پر اس بوڑھے بزرگ نے ساری زندگی اپنی دوست کی امانت کی حفاظت کی، اور مرنے سے پہلے وہ اپنی امانت حقیقی ہاتھوں میں لوٹا کر چلا گیا۔